مسیح کی محبت میں آپ کو سلام پہنچے۔ میں کلام حق پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یسوع مسیح انجیر کے درخت پر لعنت کرتے ہیں، یہ ہمارا آج کا مضمون ہے۔ یسوع مسیح بیت عنیہ سے واپس جا رہے تھے کہ راستہ میں ان کو بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے کچھ فاصلہ پر انجیر کا درخت دیکھا، اس امید پر کہ شاید اس میں کچھ پھل ہو۔ یسوع انجیر کے درخت کے پاس گئے، انہوں نے کوئی پھل اس میں نہیں پایا۔ یہ انجیر کے پھل کا موسم نہیں تھا۔ یسوع مسیح نے کہا، آئندہ کو تجھ میں کوئی پھل نہیں پائے گا۔ شاگردوں نے سنا کہ یسوع مسیح نے درخت کے متعلق کیا کہا ہے۔ اس کے بعد یسوع مسیح ہیکل میں داخل ہوئے اور لوگوں کو خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھا۔ یسوع مسیح نے ان کی چوکیاں الٹ دیں اور نہایت غصہ ہوئے۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ لکھا ہے کہ میرا گھر قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ مذہبی لوگ اسے مارنے کا موقع ڈھونڈنے لگے، کیونکہ یسوع مسیح عوام میں مقبول تھے، اس لیے وہ ڈرتے تھے کہ لوگ یسوع مسیح کی تعلیم سے نہایت حیران ہوتے تھے۔ شام کو وہ شہر سے واپس چلے گئے اور صبح کو اسی راستہ سے یروشلم میں داخل ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ انجیر کا درخت سوکھ گیا ہے۔ شاگردوں کو یسوع مسیح کی بات یاد آئی۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ایمان رکھو، اگر تم پہاڑ کو بھی کہو کہ اکھڑ کر سمندر میں چلا جا تو وہ چلا جائے گا۔ فقط ایمان رکھو۔ جو کچھ دعا میں خدا سے مانگتے ہو اس پر کبھی شک نہ کرو، تو وہ سب کچھ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اگر کسی نے تمہارے خلاف کوئی قصور کیا ہے تو اسے معاف کر دو، اور آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ یہ تمام واقعہ مرکز کی انجیل میں اس کے 11 باب 12 تا 25 آیات میں مرقوم ہے۔ یسوع مسیح نے انجیر کے درخت کو لعنت کی اور یہ سکھایا کہ تمام کی تمام نسل یہودی روحیں جیتنے کے معاملہ میں بانجھ ہیں، اور کبھی بھی ان سے پھل کی امید نہیں کی جا سکتی۔ وہ مذہبی قسم کے لوگ بن گئے ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے یاد رکھا کہ کب کون سی آیت کہنی ہے، لیکن ان کے دل خدا سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ انجیر کا درخت بہت عام اسرائیل میں پایا جاتا ہے۔ یسوع کے زمانہ میں بھی انجیر اسرائیل میں عام تھا۔ یہ بات بھی عام تھی کہ اگر انجیر کے درخت پر پتے ہیں تو پھل بھی ہوتا ہے، اگر تمام پتے جھڑ جائیں تب انجیر کے درخت کو پھل نہیں لگتا ہے۔ انجیر کا درخت خوشحالی اور امن کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے بعد یسوع مسیح نے لوگوں کو ہیکل میں سے نکالا، کیونکہ وہ خرید و فروخت کر رہے تھے۔ جس مقام پر خرید و فروخت ہو رہی تھی وہ جگہ غیر قوموں کے لیے تھی کہ وہ اس جگہ پر بیٹھ کر خدا کا کلام سنیں، لیکن مذہبی لوگوں نے اس جگہ پر اپنا کاروبار چمکا لیا تھا۔ آج بھی اپنے چرچ کے وسائل پر نگاہ ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو وسائل غیر قوموں میں منادی کے لیے خرچ ہونے چاہیے وہ چرچ کی کمیٹی ہی خرچ کر جاتی ہے۔ ہر وہ چرچ جس میں غیر قوموں کے وسائل سے چرچ منافع کماتا ہے، دعا کا گھر نہیں بلکہ ڈاکوؤں کی کھو بن گیا ہے۔ اس لیے آج بھی وقت ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور دوبارہ سے غیر قوموں کے وسائل غیر قوموں پر خرچ کریں، تاکہ وہ یہوہ الوہیم کو جانیں اور اس کی عبادت کریں، یسوع کی نجات کو سمجھیں اور اسے قبول کریں، اور اس وقت سے ڈریں کہ خدا انجیر کے درخت کی مثال پاکستانی چرچ کو نہ بنا دے اور آئندہ کبھی بھی پھل اس میں نہ لگے، ورنہ خدا پاکستانی چرچ سے پھل کی امید ہی نہیں رکھے گا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔